حضرت مولانا سید شاہ عبدالرؤف حسینی بندہ نوازی بغدادی علیہ رحمۃ قبلہ مدیز الاولادی کی چھال کشی کی گئی اور مولانا محمد عبد الملک روحی بیابانی صاحب کی چھال کشی کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها والعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حاضرین محفل سے موجودان التماس ہے کہ ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش فرمائی، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عالی مقام کی بارگاہ مقدس میں نذران عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیوانہ است حسین، سردار مدار دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے، سر دیا نہ دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، حقہ کے لا ریب لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ یہ وہ شعر، یہ وہ ربائی جو حضرت سلطان الہند نے اپنے نورانی ہاتھوں سے، اپنے نورانی قلم سے امام علی مقام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا ہے۔ غریب نواز حسین کو شاہ کہتے ہیں، غریب نواز حسین کو بادشاہ کہتے ہیں، غریب نواز حسین کو دین کہتے ہیں، غریب نواز حسین کو دین کی پناہ کہتے ہیں۔ ہم نے بارگاہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں اپنی کم علمی بے وضاحت کا بھرپور احساس و اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ سرکار یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مطلق العنان حکومت کا آمرانہ طور پر
जाबिराना तौर पर यजीद हाकिम बन चुका था, मगर आपने यजीद को शाह नहीं कहा, मगर आपने यजीद को बादशाह नहीं कहा, मगर क्या बात है कि आप हुसैन को शाह कहते हैं, हुसैन को बादशाह कहते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, नानाम तुम जानता नहीं है, जिसकी हुकूमत सरों पर होती है वो हुकूमत खत्म हो जाती है, और जिसकी हुकूमत दिलों पर होती है वो हुकूमत ता क़यामत तक बाकी रहती है। इसीलिए हमने हुसैन को शाह कहा है, हुसैन को बादशाह कहा। समझ, ये अहले बैत अतहार की महफिल है। अहले बैत अतहार जो नबी के घर वाले होते हैं, उनकी शान इंतहाई अरफा वाला हुआ करती है। अहले बैत की ये महफिल इसलिए मुनक़िद की गई है कि सारे लोग लेके खुश होते हैं, और शान अहले बैत ये है कि वो दे के खुश हुआ करते हैं। सारे लोग खा के खुश होते हैं, अहले बैत अतहार की वो शान है, वो खिला के खुश हुआ करते हैं। सारे लोग सर दे के सर लेके खुश हुआ करते हैं, मगर करबला की धरती पर अहले बैत अतहार वो शान के मालिक है कि सर दे के खुश हुआ करते हैं, मुस्कुराते हैं। ये उस बज़्म की बात हो रही है। सामाई, इमाम हुसैन का क्या मकाम और मर्तबा है, मेरी विसात क्या है, मेरी हकीकत क्या है। एक मर्तबा फतेह मक्का के दिन सरकार ने अपने पुश्त नबूवत पर अली को बुलंद फरमाया। पुश्त नबी पर अली सवार हैं, काबे से बुतों को हटा रहे हैं, इखराज हो रहा है। सरकार ने अली से पूछा, अली कैसी ताकत महसूस कर रहे हो, कैसी खूबत महसूस कर रहे हो, कैसी इस्तिताअत महसूस कर रहे हो, कैसी इस्तिदाद महसूस कर रहे हो। अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने मुझे बुलंद किया है तो उसी बुलंदी के तसद्दुक में, आपके खुदूम पाक की बरकत के सदक़े में सरकार मुझ में ऐसी ताकत पैदा हो गई है कि अगर चाहूं तो अर्श इलाही के पाए को हिला दूं, अर्श इलाही के पाए को हिला दूं। आपके खुदूम पाक की बरकत से मुझ में ये ताकत, ये हौसला, ये जुर्रत, ये जसारत पैदा हुई है। आप गौर कर सकते हैं शान हुसैन क्या है। नबी ने अली को जिंदगी में एक बार बुलंद किया तो ताकत का ये आलम है, तो आप सोचो हुसैन को हर बार मुस्तफा ने बुलंद किया है। उनके मकाम मर्तबे का क्या आलम होगा। इसीलिए ऐसी नूरानी महफिलों का इनकाद हुआ करता है। लायक मुबारकबाद है वो लोग जो बज़्म हुसैन को सजाते हैं, और बहुत सारी फजीलतें आपने समाप्त फरमाई। आज की रात में 2 रकात नफिल नमाज खबर की रोशनी की नियत से पढ़ना है। पहली रकात में अलहम के सूरे के बाद सूरे इखलास 3 मरतबा पढ़े। जो शख्स शबे आशूरा में ये 2 रकात नमाज अदा करेगा तो बतलाया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज पढ़ने वाले की खबर को क़यामत तक रोशन फरमाता है। ये नमाज आज अदा फरमाइए। बहुत सारे बयानात होते हैं, सुनते हैं, और कुछ वक्त
عبادت کے لیے بھی مخصوص کرنا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ حسین ہیں. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جن کی داستان کسی مقرر کی خطابت کے لیے تحفہ نہیں، کسی مقرر کی خطابت کے لیے سوغات نہیں، سید مظلوم کی داستان. امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے دونوں میں انبن ہوئی، بات بحث و تکرار ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا حسین تم جانتے ہو کس سے بحث کر رہے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں. حسین تم جانتے ہو کہ میرے باپ کون تھے؟ حسین میرے باپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے. حسین میرے باپ فاتح ایران ہے. حسین میرے باپ فاتح شام ہے. حسین میرے باپ فاتح عراق ہے. حسین میرے باپ وہ ہے کہ اگر جس راستے سے گزر جائیں تو اس راستے کے شیاطین و جنات عمر کے سائے سے دور بھاگ جاتے ہیں. حسین تم جانتے ہو کہ میرے باپ کون ہے؟ میرے باپ وہ ہیں کہ ایک ہی کنویں میں شیر و بکری کو پانی پلاتے ہیں. امام حسین نے یہ تعارفانہ لب و لہجہ سن کر ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عمر سنو میں تم کو بھی جانتا ہوں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں. عبداللہ بن عمر نے کہا کیا جانتے ہو؟ کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ تو میرا غلام ہے، تیرے بابا میرے نانا کے غلام ہے. بات عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پاس پہنچے، کہنے لگے خلافت کی ذمہ داری کا، تحریرات کا ایک وسیع میدان سامنے رکھا ہوا ہے. خلافت کی ذمہ داری کا احساس جانتے ہوئے بھی عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں بابا جان حسین نے اس طرح کہا ہے کہ میں ان کا غلام اور آپ ان کے نانا جان کے غلام ہیں. حسین نے اس طرح کہا ہے. قلم لکھتے لکھتے جنبش آپ نے دی، پھر ایک ساتھ ایک ہی لفظ میں مان قلم کو روک دیا. کہا حسین نے اس طرح کہا ہے. کہا جی ہاں بابا جان میں اپنے آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں. حسین کے تیور سے بتلا رہے تھے. فرمایا چلیے. جب اپنے کاشان سے باہر نکلے صحابہ کرام گفتگو ہے رائی کو پہاڑ میں بنائیے. بچوں میں ایسی گفتگو ہو جاتی ہے آپ اسے آسانی کے ساتھ چھوڑ دیجیے. کہا نہیں حسین نے کہا ہے. دستک دیے سیدنا علی باہر ہے. سلام دعا ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کیا حسین گھر میں موجود ہے؟ کہا ہاں حسین گھر میں موجود ہے. کہا میں نے یاد کیا ہے. اچھی بات. بیٹے حسین
آپ کے لیے عمر بن خطاب آئے ہوئے. اچھا, سلام دعا ہوئی, امام حسین نے سلام کا جواب دیا, کہا کیسے آنا ہو؟ کہا شہزادے کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ میں آپ کے نانا جان کا غلام ہوں؟ کہا ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے. شہزادے کیا آپ لکھ کر دیں گے؟ فرمایا لکھا لے کے لائیے, میں دستخط کر دوں گا, سگنیچر کر دوں گا. لکھایا گیا. اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے اس پر دستخط صدق فرمائی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدت اور محبت کی نگاہوں سے اپنے سینے سے لگاتے ہیں, سر پر رکھتے ہیں, اور والہانہ طور پر مدینے پاک کی مسجد نبوی میں رقص کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا عمر کیا بات ہے, ایران فتح ہوا تو اتنی خوشی نہیں ہوئی, شام فتح ہوا اتنی خوشی نہیں ہوئی, آذربائیجان فتح ہوا اتنی خوشی نہیں ہوئی, عراق فتح ہوا اتنی خوشی نہیں ہوئی, کیا بات ہے؟ کون سی سوغات ملی ہے, کون سا تحفہ ملا ہے, کون سی گڈ نیوز ملی ہے, کون سی خوشی ملی ہے, کون سی مسرت ملی ہے, کون سی فرحت ملی ہے, کون سی انتصار ملی ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں سنو سنو, ہر خوشی اس خوشی پر قربان ہے, کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا عمر تم کیا رہے ہو, تمہارے پاس عمل کا کون سا ذخیرہ ہے؟ تو اس وقت میں یہ کہوں گا مولا تیرے نبی کے نواسے نے مجھے, تیرے نبی کے نواسے نے تیرے نبی کی غلامی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حسین, سبحان اللہ. یہ وہ غلامی ہے. کیا عمر کے پاس نمازیں نہیں تھی؟ کیا عمر کے پاس عبادت نہیں تھی؟ کیا عمر کے پاس تلاوت نہیں تھی؟ کیا عمر کے پاس قناعت نہیں تھی؟ کیا عمر کے پاس زہد و تقویٰ نہیں تھا؟ کیا عمر کے پاس صلاۃ نہیں تھی؟ کیا عمر کے پاس تراویح نہیں تھی؟ کیا عمر کے پاس قربانی نہیں تھی؟ کیا عمر کے پاس صدقہ فطر نہیں تھا؟ سارے اعمال و حسنات نیکیاں بھرپور تھی, جس کے بارے میں شہنشاہ کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں ان تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہے. ایسے عمر خوشی و مسرت کے ساتھ جھومتے ہیں, بتلاتے ہیں, مزاج دیتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ غلامی مصطفیٰ ہے. اس دنیا میں کام آنے والی اگر چیز ہے, آخرت میں کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو محمد رسول اللہ کی محبت ہے. ان کا دامن تھاما ہے, دل کو تھام کے, ہاتھ اپنے نکلے دونوں کام کیے. یہ شان اہل بیت اطہار کی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حسین اور حسن یہ وہ نام ہے جس کو اللہ نے پردہ خفا میں رکھا تھا. حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں, حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں. یہ نام کسی کو بھی نہیں معلوم تھے, یہ اللہ کے پاس محفوظ تھے. اللہ حسین یحب الجمال اور تصوف کا, معرفت کا سب سے پہلا چیپٹر احسان ہے. احسان کی وہ منزل حسن اور حسین جہاں سے باب معرفت کشادہ ہوا ہوتا ہے. حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس دل میں آ جائے وہ دل عرش معلیٰ ہو جائے. معرفت کا تجلیات الہی
احسان حسن حسین اور احسان حدیث ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ، یہی وہ احسان کی منزل ہے اور محسن کو دعوت دی جا رہی ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جس طرح کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ سوچو احسن کا لفظ استعمال ہوا، ادھر احسان ادھر حسن اور ادھر حسین، اور جو شخص یا حسین یا حسین یا حسین کا ذکر کرتا ہے، یقین مانیے صدق دل سے جب خلوص دل سے جب گہرائی سے گہرائی سے عقیدت سے عشق سے محبت سے جب یا حسین کہتا ہے تو حسین کی نگاہ کرم اس پہ پڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب اور ولی و مقبول بن جاتا ہے۔ یا حسین ہم نے نہیں کہا ہے، صحابہ نے یا حسین کہا ہے۔ یا حسین ہم نے نہیں کہا ہے، تابعین نے کہا ہے۔ یا حسین غوث اعظم نے کہا ہے۔ یا حسین غریب نواز نے کہا ہے۔ یا حسین بختیار کاکی نے کہا ہے۔ یا حسین بہاؤالدین نقشبند نے فرمایا ہے۔ یا حسین شہاب الدین سہروردی نے فرمایا ہے۔ یا حسین نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے۔ یا حسین بابا فرید نے فرمایا ہے۔ یا حسین نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا ہے۔ یا حسین حضرت بندہ نواز نے فرمایا ہے۔ بانی جامع نظامیہ نے فرمایا ہے۔ ہمارا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں ہے۔ یا حسین اگر ہم کہتے ہیں تو اہل بیت اطہار یہ وہ ذات ہے کہ جن کے ذکر کی وجہ سے باطن کثافت سے لطافت میں آتا ہے، کثافت چھٹ جاتی ہے اور قلب میں لطافت آتی ہے، یہ وہ حسین ہے۔ آپ نے آج کی رات میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سینہ بسینہ جو تعلیم ہوا کرتی ہے اس کو آپ نے آج ہی کی رات میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس میں منتقل فرمایا۔ اسی حسین نے احسان کے وسرات، احسان کے معارف، احسان کے حقائق اور دقائق کو جو آپ نے مولا کائنات سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فرمایا تھا، اس کو آپ نے سینہ زین العابدین میں منتقل فرمایا۔ وہ شان کے مالک ہیں حسین۔ آپ یاد رکھ لیجئے حسین اس ذات کا نام ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوم پاک سے چمٹنا چاہتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، زہد تقوی اختیار کرتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم و فضل فرماتا ہے تو وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچتے ہیں ان کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ وہ عرش کی بلندی پر پہنچتے ہیں۔ جو رسول کے قدموں تک پہنچتے ہیں وہ عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ سنو، میرا حسین وہ ہے جو کندھوں تک پہنچا ہے۔ قدموں تک پہنچنے والے کی دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جو کاندھوں تک پہنچے اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین اس ذات کا نام ہے۔ تن سے سر جدا ہو گیا، کلام نہیں ہو سکتا، بات نہیں ہو سکتی، دیکھنا نہیں ہو سکتا، سننا نہیں ہو سکتا۔ قابل مبارکباد ہیں ہم لوگ جو حسین کی یاد میں جلسہ منا رہے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے جس کو
فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالم لوگو تم اپنے انجام سے بے خبر ہو۔ حسین کے سر مبارک سے قرآن پاک کی آواز آئی، وہ حسین ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حسین کا رشتہ جسم سے دور جگہ ہے، مگر اہل نظر جانتے ہیں حسین کا رشتہ تو تن سے جدا ہو چکا ہے، مگر عرش سے رابطہ جاری ہے، عرش سے رابطہ جاری ہے، عرش سے ارتباط جاری ہے، عرش سے الحاق جاری ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے۔ اور جب عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں حسین کا سر مبارک گیا، عبداللہ ابن زیاد گستاخی کے ساتھ امام حسین کے سر مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا تو کیا ہوا؟ خون سے ایک خون کا خطرہ نکلا جو ران کو پھاڑتا ہوا، تخت کو پھاڑتا ہوا، زمین کو چیرتا ہوا زمین کے اندر چلا گیا۔ 3 دن کے بعد سر سے خون ٹپکنا، یہ سمجھو کہ حسین کیا ہے۔ حسین کے زندہ رہنے کے لیے تن کی ضرورت نہیں ہے، حسین سر کے ساتھ بھی زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ حسین اس شان کے مالک ہیں۔ سامعین کرام، ہم لوگ قابل مبارکباد ہیں، بالخصوص محبان اہل بیت کے تنظیم کے جو صدر ہیں سید احمد قادری صاحب، انہوں نے اس محفل کو نظم کیا ہے، منعقد کیا ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اور آپ لوگ بھی بہت قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے امام حسین کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے، حسین کی محبت میں ایک بہنے والا آنسو۔ یقین مانیے کہ ہماری دین اور دنیا کی فوز و فلاح کا ضامن ہے، ہماری اخروی نجات کا باعث ہے، ضامن ہے۔ حسین کی یاد میں رونا یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حسین مجبور کا نام نہیں ہے، حسین متصرف کا نام ہے، حسین مختار کائنات کا نام ہے۔ تخت جگر بطول نور نظر حیدر کرار ہیں۔ حسین یقین مانیے اس ذات کا نام ہے۔ آپ کربلا کا وہ منظر دیکھیے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، صبح سے ناشائے محدثات کو آپ اپنے خیمے کی طرف ایک بعد دیگرے جمع کرتے جا رہے ہیں۔ بار بار خطاب ہو رہا ہے۔ 3 دن کے بعد کوئی آدمی خطاب کر سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے؟ اٹھنا مشکل ہے، افہام و تفہیم، فہمائش، سمجھانا، خطاب کرنا، یہ انتہائی بلند درجے کی بات ہے۔ اور 22,000 کا لشکر جرار، 82,000 کے لشکر جرار میں ایک روایت کے مطابق ان ساری فوج کے درمیان میں، آرمی کے درمیان میں حسین کی آواز جا رہی ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا۔ 3 دن کے بھوکے رہنے کے بعد کوئی آدمی اپنے زبان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کلام کر سکے۔
3 दिन के भूखे प्यासे रहने के बाद कोई आदमी ऐसा नहीं है जो लाशों के ढेरों को जमा करता रहे। 3 दिन के भूखे प्यासे रहने के बाद हुसैन करबला में हजरत अली शेर खुदा की तलवार उठाते हैं। वो अली की तलवार जब मुराहब के सामने वो तलवार को डाला गया, मुराहब से कहा गया कि मुझसे मुकाबला करने वाले मुराहब, तुम सबसे पहले मेरी तलवार उठा ले, मैं तुझे मुकाबले के लिए दावत देता हूँ। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मुराहब ठहरा हुआ है और उसके बाद मौला ने फरमाया मेरी तलवार है जमीन पर, उठा ले अगर तू पहलवान है। मगर तारीख बतलाती है कि हजरत अली की तलवार वो मुरहब जो पहलवान था वो उठाने से कहा। मौला कायनात के शेर करबला के मैदान में जो तलवार को पहलवान, अरब का सूरमा पहलवान, ताकतवर पहलवान उठा नहीं सका, 3 दिन के भूखे प्यासे रहने के बाद इमाम हुसैन अली की तलवार को बुलंद फरमाते हैं, मिजाज देते हैं कि देखो दुनियादारों से ये काम नहीं हो सकता, ये अली के शेरों से हुआ करता है। ये काम दुनिया के किसी कुत्तों से नहीं हो सकता, ये काम सिर्फ हुसैन से होता है। इब्ने हैदर दिलेर होता है, शेर का बच्चा भी शेर हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्ने हैदर या दिलेर होता है, शेर का बच्चा भी शेर होता है। वो नूर जिसको शह मशरिक़ैन कहते हैं, उसी को नूर खुदा, नूर ऐन कहते हैं। बिखर गया वो नूर तो कायनात बनी, सिमट जाए तो उसी को हुसैन कहते हैं, सिमट जाए तो उसी को हुसैन कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला हम सबको हजरत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम के सदक़े तुफ़ैल में हमारे सारे मकासद में कामयाबी अता फरमा और सारे गुनाहों से माफ़ी अता फरमा। और सल्लल्लाहु ताला अला खैरि ख़ल्क़ि ज़रूर ऐसी सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना मोहम्मद वहाब पाशा सिद्दीक़ुल क़ादरी महबूबी अभी अपने बसीरत अफरोज़ वलवलाद के इस खिताब से सरफराज फरमा रहे थे। आइए जलसे के अख्तिताम पर मैं हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल सत्तार शाह क़ादरी चिश्ती वारिस क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि चंद अल्फाज पेश फरमाएँ इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद सलात व सलाम और दुआ पर इस मुक़द्दस जलसे का अख्तिताम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन मजलिस, आशिक़ान हुसैन, आशिक़ान गौस ख़ाजा, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, बहुत देर से आप सब ज़िक्र हुसैन सुन रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि आप हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं सारे दुनिया के तकरीबन 150 करोड़ मुसलमान हैं, कमोबेश कुछ लोग हुसैन के मुखालिफ भी हैं, लेकिन अक्सरियत के बारे में मैं नेक गुमान रखता हूँ। वो नेक गुमान ये है कि हर मुसलमान अल्लाह रसूल और पंजतन का चाहने वाला है। मुसलमानों में कुछ खामियां हैं, मुझ में भी हैं, क्योंकि मैं भी आप ही के साथ हूँ। इल्म रखने वालों में भी खामियां होती हैं, इल्म नहीं रखने वालों में भी होती हैं। ये तो नबी करीम सलामुन अलैह का करम है उम्मत मुस्लिमा पे, हम लोग निभे जा रहे हैं। मेरे पेशरू उलमा ने बड़ी तफसील से कह दिया, बहुत इतना कहा कि मुझे कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं महबूब पाशा क़ादरी हमारे वसीम इल्हामी की बात पर कुछ तबरुकन मौलाना अब्दुल वहाब साहब के इरशाद के मुताबिक कुछ तबरुकन खिताब करूँगा। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका हो तो बहुत तफसील से बोलूँगा।
یا رسول اللہ یہ غم حسین ہمارا بھی غم ہے، یہ غم حسین رسول اللہ کا بھی غم، یہ سید النساء فاطمہ الزہرا کا بھی غم ہے، یہ سبھی کا غم ہے، یہ پوری امت کا غم ہے۔ اس غم میں ایک آنسو بھی بہائیں تو وہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب کمانے کی لائق بات ہے۔ وہ سر جو میدان کربلا میں کٹا وہ سر میرے حسین کا ہے، وہ سر جو جھکا نہیں عزیزی فوج کے آگے، وہ سر میرے حسین کا ہے، وہ کٹ کے بھی نہ جھکا، وہ سر میرے حسین کا ہے، اور میدان حشر میں سب سے جو بلند سر ہوگا وہ میرے حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حسین، سبحان اللہ۔ بات یہ ہے عزیزیت ہر دور میں رہی ہے، لیکن اس کا پردہ چاک ہوا، اس کا راز کھلا بخر حیدرآبادی محاورے کے چورستے پہ ہنڈی پھوٹی۔ وہ راز کھلا۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں آئے تو وہاں پہ عزیزی اسلام بھی تھا، حسینی اسلام بھی تھا۔ یزید کے خیمے میں بھی اذان ہوئی، حسین کے خیمے میں بھی اذان ہوئی۔ کربلا میں فیصلہ ہو گیا، معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے بھی اسلام سے غداری کرتے ہیں۔ میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا، تم لوگ سمجھدار بچے ہیں، سمجھ لو، زیادہ تر بچے ہی ہیں یہاں پہ، بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں بڈھوں سے، سمجھ جاؤ بہت بڑے بدتمیز لوگ ہیں اس وقت۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک ولی۔ اللہ ایک فیس چہرہ ہے نا، محمد صلی اللہ ایک فیس، ولی ایک فیس، 3 فیس کرنٹ کام کرتا بیٹے، 1 فیس 2 فیس نہیں چلتا، 3 فیس۔ یہ 3 فیس کو اچھا پکڑ لو تم، کیونکہ میں ابھی میرے پیش مولانا مظفر حسین صاحب نے کہا کہ تکلم الناس علی بقدر عقولہم، کیونکہ بچے ہیں سامنے تو میں تمہاری انتہائی سادہ اردو زبان میں تم سے خطاب کروں گا۔ اگر اردو عربی فارسی کا میں مظاہرہ کروں تو وہ سب باتیں سر پہ سے چلی جائیں گی، انشاءاللہ کبھی وہ بھی کوشش کرنا۔ ابھی سنیے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر منکم کی اطاعت کرو۔ اولو الامر میں اولیاء علماء بھی آ جاتے ہیں، اہل علم کے لیے، بچوں کے لیے بڑے اللہ، رسول اللہ، اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا، جو اولیاء اللہ کے دامن کو پکڑتا ہے وہی امام حسین کا ہے، جو امام حسین کا ہے وہ اولیاء اللہ کا ہے، تو اولیاء اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، صحیح ہے نا؟ جو امام حسین کا نہیں ہے اولیاء اللہ کا دامن چھوڑے نہیں۔ انعمت علیہم میں اولیاء کی طرف ہی اشارہ ہے، کیا تم لوگ اولیاء اللہ کے راستے پہ چلو۔ اولیاء اللہ کا جو اسلام ہے، اولیاء اللہ کی جو کتابیں ہیں وہی حسین کا اسلام ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے بندہ نواز تک جتنی کتابیں ہیں اولیاء اللہ کی، ساری وہی حسین کا اسلام ہے۔ بٹے حسین کے اسلام کی طرف چلو، اور جو دوسری باتیں ہیں، جو دوسرے اور لوگ گمراہ کن باتیں کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے نام پر، ان سے بچو، ان کے نہ وہ کتابیں پڑھو نہ ان کی باتیں سنو۔ اگر وہ لوگ زیادہ تنگ کریں تو ان کو نظامیہ کی طرف بھیج دو۔ تو آج کی اس مقدس و متبرک اور یاد حسین کی اس محفل سے مجھے جو خطاب کرنے کا جو موقع ملا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر گزار ہوں، اور تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے، اولئک ھم الخاسرون والوں کے راستے پہ نہ چلائے،
بلکہ اولئک هم المفلحون کے راستے پہ ولایت چلائے۔ جو لوگ بھی بٹے، جو بھی امام حسین کی محبت رکھتے ہیں، ابھی مولانا عبدالوہاب نے کہا ان کو ولایت ملے گی، یہ یقیناً ولایت بے شک ملے گی۔ جو حسین سے محبت رکھتے ہیں وہی صاحب ولایت ہوئے ہیں، وہ دلیل ہے۔ لیکن ایک بات پوچھیں گے لوگ، ولایت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں ولایت کی دلیل کی آیت کہاں ہے؟ فاتحہ دینے کی آیت کہاں ہے؟ تو اولئکا، ولایت کی آیت سن لو تو فتن اولئکا کتبا فی قلوبہم ایمان وجعلوہ منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور یہ روح عطا کر دی۔ سورہ مجادلہ میں ولایت کی آیت ہے، اور سورہ کہف میں مرشد کی بھی آیت ہے، وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جو مرشدوں سے وابستہ ہیں، دامن سے وابستہ ہیں، وہ پیغام حسین کو ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بطفیل پنجتن، اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آئیے اسی کے ساتھ صلاۃ و سلام پر جلسہ عظمت امام حسین کا اختتام ہوگا۔ مولانا محمد عبد الملک روحی بیابانی صاحب ہوگی، اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کملی والی کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں۔ کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں۔ جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کرتے ہیں۔ والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دیا کے مارے سلام کرتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ نور کی باتیں، چاند ان کی بلائے لیتا ہے، اور ستارے سلام کرتے ہیں۔ والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں۔ وہ لوٹا قافلہ محمد کا، کربلا کی زمین کو ابھی تک وہ نظارے سلام کرتے ہیں۔ والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں،
چاند تارے سلام کرتے ہیں، کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں، سید الشہداء سلام علیک، سبتی خیر الورى سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبتی خیر الورى سلام علیک، بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبتی خیر الورى سلام علیک، لاج رکھ لی گنہگاروں کی عیش کربلا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبتی خیر الورى سلام علیک، زیر خنجر بھی کلمہ طیب بارہا پڑھ دیا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبتی خیر الورى سلام علیک۔ ربنا تقبل منا الفاتحة۔ قل هو الله أحد الله الصمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے کرم سے رحم سے یا اللہ سرفراز فرما دیجئے مولا یا اللہ جو اس جلسے کو منعقد کیے ہیں یا اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائیے یا اللہ ان کے ہر کام کو بنا دیجئے یا اللہ ہماری مصیبتوں کو ہماری ہر کام کو آپ بنا دیجئے میرے مولا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں یا اللہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔